یہ الزور کا لفظ بہت کچھ اس پہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ کو جس طرح آج کل کہا جاتا ہے نا ویڈیو دکھانا، اس طرح جہنم کا معائنہ کروایا گیا۔ ایک فرشتہ آپ نے دیکھا جس کو پہلے کبھی آپ سے ملاقات یا زیارت کا شرف نہیں ملا تھا۔ وہ جب سبحان اللہ کہتا وہ فرشتہ تو اس کی آواز اتنی اچھی تھی کہ عرش الہی ہل جاتا۔ اس فرشتے کے آگے 2 صندوق پڑے تھے نور کے بڑے بڑے، اس میں روزہ داروں کی براءت لکھی ہوئی تھی، کون کون سے روزہ دار بخشے جائیں گے وہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ آواز کا اچھا ہونا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی۔ لحن داؤدی مشہور ہے، وہ جب اللہ کی حمد پڑھتے پرندے رک جاتے تھے۔ اللہ نے اتنی پیاری آواز دی تھی۔ میں نے غالباً یہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی، اگر یاد ہو آپ کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، تہجد کی نماز میں قراءت کر رہے تھے آواز کے ساتھ۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہوں اکیلے، آپ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، کسی کی نیند خراب کرنا مقصد نہیں ہے آپ کی کہ آپ اتنی آواز کریں کہ سوتے لوگ اٹھ جائیں۔ مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، آپ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا گھر میں کہیں اکیلے پڑھ رہے ہیں کچھ آواز کے ساتھ۔ وہ آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سن لیا، ان کو نہیں پتا کہ نبی سن رہے ہیں۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہم نے تمہارا قرآن پڑھنا سنا، تمہیں لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے خوش الہانی دی تھی، تمہیں اس سے حصہ ملا، تم بہت اچھا پڑھتے ہو۔ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں ذرا دھیان سے سنیں، حضور مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ حدیث شریف ختم ہو گئی، اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا تکشف میں۔ وہ کہتے ہیں نماز میں اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہے، نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ اور خوش ہوتے۔ حضور نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی کہ ایسا نہ کہو، انکار نہیں کیا۔ تو نماز تو اللہ کے لیے، قراءت بھی اللہ کے لیے۔ اور صحابی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ تو تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا ہے تم سے قرآن سنوں۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں۔ وہ رونے لگ گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں، مجھے فرمایا کہ تجھ سے قرآن سنوں۔ تو اچھی آواز سے اچھا کلام سننا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو گیت گانے یا لغو کلام، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں خلاصے پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سمجھدار کے لیے کافی۔ ہر وہ مجلس، ہر وہ محفل، ہر وہ پارٹی، ہر وہ فنکشن، ہر وہ گیدرنگ جس میں انسان کے دین کا نقصان اور فساد ہو، وہ مجلس زور ہے، اس میں جانا نہیں چاہیے۔
سمجھ آ گئی بات؟ خلاصہ کر دیا کہ آپ کے دین کا نقصان ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، خرابی آتی ہے تو اس میں جانا جائز نہیں۔ اب اتفاقیہ ہو گیا، کبھی جا رہے راستے میں کوئی اب وہاں رک نہ جائے، کیا کرنا ہے وہاں پر؟ راستے گزرتے ہوئے کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو اب پتہ چل گیا کہ یہ لغو چیز ہے، نامناسب چیز ہے، تو اس راستے سے گزرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں، اپنی عزت سنبھالے، کیونکہ اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی غلط جگہ آپ گئے ہیں، بھلے مقصد وہاں جانے کا کچھ اور ہو، وہ غلط کام نہ ہو، لیکن شمار تو وہی ہوگا نا کہ وہاں نظر آئے تھے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شیطان کے حوالے سے کیسی بات، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد کے دروازے پر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، وہ بات کرنے آئیں، سامنے سے دو افراد گزرے صحابہ، حضور بات کر رہے تھے، جب وہ گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ان کو بلایا، وہ دونوں آئے، فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم سے کوئی خطا ہوئی؟ فرمایا نہیں، شیطان خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے، تمہیں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کسی عورت سے اس طرح اندھیرے میں بات کر رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ جب اتنی احتیاط انہوں نے کی، ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں غلط جہاں پتہ لگے کہ الزام لگ سکتا ہے تو اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب چڑیوں کی چہکار ہے، پرندوں کی، کوئل کوکتی ہے، چڑیاں بولتی ہیں، ان کی آواز کو آپ سنتے ہیں، کبھی اچھی لگتی ہے، کبھی آپ کو شور لگتا ہے۔ مرغے کی آواز کو برا کہنے سے منع کیا گیا۔ مرغ، آپ کے ہاں کہتے ہیں نا مرغ اذان دیتا ہے، کہاوت ہے، تو مرغ جب بولتا ہے ککڑوں کو، وہ جو آواز نکالتا ہے اس کو برا کہنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا مرغ بولتا ہے، اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ تو آوازیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں، مگر ہمیں بتا دیا گیا ایک وہ ہیں جو خامخواہ آپ ساز و آلات سے بناتے ہیں، وہ نہیں، قدرتی آوازیں ہیں، اس میں اگر نغمگی ہے تو وہ بری نہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کسی آواز کے سننے میں لگ گئے اور فرائض واجبات سے غافل ہو گئے، وہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے، کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی نہیں، ہر جگہ اگر اچھی آواز ہے، اچھا کلام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعر گنگنائے ہیں، مگر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی غلط بات۔ تو آج کل ہمیں جو عادت پڑ گئی ہے، اور خاص طور پر ہم تو وہ گیت ان میں دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا انڈین گانے لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ بچائے جاتے ہیں، کفریہ لفظ بھی اس میں ہوتے ہیں، جب خدا ہی نہ جانے تو پھر کوئی کیا جانے، اس طرح کے الفاظ معاذ اللہ، تو وہ کفریہ ہوتے ہیں، اور ہم اس کی دھن میں صرف گا لیتے ہیں، نہیں دیکھتے۔
تو غلط بات غلط ہے، اس کو کوئی صحیح کہہ سکتا نہیں، تو بچنا چاہیے۔ اچھی آواز ملی ہے، اچھا کلام پڑھو، قرآن پڑھو، نعت شریف پڑھو، اچھا کلام پڑھو۔ لیکن یہ جو آپ کے ہاں باقاعدہ میوزیکل پروگرام ہے، لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو پھر جب کوئی وفات پا جائے تو پھر موسیقی کا پروگرام رکھا کرو، کیونکہ روح کی غذا ہے نا۔ اس وقت قرآن نہ پڑھا کرو، پھر گانے گایا کرو، آلات بجایا کرو۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ اچھا کلام اچھی آواز میں پڑھا جائے، اس سے روح کو لذت ملے گی، مگر یہ جو باجے گاجے ہیں یہ موسیقی، یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا دیا گیا، اول تو غلط جگہ پہ جانا نہیں۔ ہر وہ مجلس، محفل، پارٹی، گیدرنگ، فنکشن جہاں انسان کے دین کا نقصان ہو اور اس میں فساد و خرابی آئے، اس میں نہیں جانا، کیونکہ وہ زور میں داخل ہے اور اللہ تعالی نے منع فرما دیا۔ تو اللہ نے منع کر دیا، اب ہم جائز کر سکتے، اونچی کہیے، لغو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغو سے وہ کلام مراد ہے جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، اور ذوق اسے ردی اور بیکار اور فکری طور پر بھی غلط۔ اب مثال کے طور پر غزلیں ہیں، گیت ہیں، اس میں بہت اونچی اونچی شاعر جب محبوب کی تعریف کرنے پہ آتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کوئی حد بھی ہے، لمبی لمبی جس کو چھوڑنا کہتے ہیں نا، وہ اس میں تو ایسی بات وہ لغو میں آئے گی۔ اگر مناسب حد تک کوئی بات ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، وہ کلام اور ہے، لیکن جہاں بھی ایسا کلام آ جائے جو شرعی طور پر قابل گرفت ہو، قابل پکڑ ہو، اس کی کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ ہم تو بچوں کو بھی رٹا دیتے ہیں، بچے گائیں خوش ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کو عادت پڑے گی، بچانا ہے۔ پوئم کے نام پہ بچوں کو کہتے ہیں پوئم یاد کرو، کوئی نظم یاد کرو، وہ بھی ان کو غلط الفاظ یا غیروں کی، آپ اچھی نظمیں سکھا سکتے ہیں ان کو، آپ اچھی باتیں ان کو سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ عادت ان کو پڑے۔ جب بنیادی اچھی پڑ جائے گی، پھر وہ غلط کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے کرامہ کا لفظ کیا مطلب کہ وہاں سے گزرنا ہے باعزت ہو کر، یعنی اپنی عزت سنبھالے گزر جانا ہے۔ اگر کوئی اتفاقیہ بھی اگر ایسا ٹکرا گیا کوئی، یا راستے میں پڑ گئی، تو گزر جانا ہے، رکنا۔ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کو پسند آ رہا ہے، ہم مزہ لے رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تو عزت سنبھالے گزر جانا ہے۔ انسان کو ایسے کلام سے احتراز کرنا ہے، بچنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے عزت والا بنایا ہے تو اپنی عزت سنبھالیں، اپنی عزت۔ اور آپ کو پتہ ہے عزت بنانے میں دیر لگتی ہے، جانے میں دیر، بہت احتیاط کی ضرورت۔ برسوں کی محنت چھوٹی سی غلطی سے ضائع ہو سکتی ہے، ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ نعمت کے زوال سے بچا۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے۔